ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل قاسم ایجوکیشن پوائنٹ۔ آج ہم بی اے ففتھ سیمسٹر اردو کے پیپر کو حل کریں گے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ آپ کا اردو کا بی اے ففتھ سیمسٹر کا، اس میں پہلے سرسری طور پر ہم آپ حضرات کے سامنے سوال پیش کریں گے، اس کے بعد سبھی کے جوابات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، میر حسن کا پورا نام کیا ہے؟ ان کی کسی ایک مثنوی کا نام لکھیے۔ سوال نمبر 2 ہے، قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ کنہی دو قصیدہ نگاروں کے نام لکھیے۔ سوال نمبر 3 ہے، نصاب میں شامل مرثیہ نگاروں کے نام لکھیے۔ سوال نمبر 4، قصیدہ اور مرثیہ میں کیا فرق ہے؟ بیان کیجیے۔ سوال نمبر 5، در مدح بہادر شاہ کس کا قصیدہ ہے؟ ان کا پورا نام لکھیے۔ سیکشن بی، مندرجہ کیا لکھا ہے؟ چلیے مٹا ہوا ہے، جو بھی ہوگا۔ درج ذیل میں سے صرف 2 سوالوں کے جواب لکھیے، سبھی کے نمبر مساوی ہیں۔ سوال نمبر 6، اردو مثنوی کی تعریف اور اجزاء ترکیبی تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 7، قصیدے کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ سوال نمبر 8، میر انیس کی مرثیہ نگاری پر روشنی ڈالیے۔ سیکشن سی، مندرجہ ذیل میں سے صرف 3 سوالوں کے جواب مطلوب ہیں۔ سوال نمبر 13 لازمی ہے۔ سوال نمبر 9، مثنوی صحیح البیان کی روشنی میں میر حسن کی مثنوی نگاری کا تفصیلی جائزہ پیش کیجیے۔ سوال نمبر 10، مثنوی گلزار نسیم کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ اور سوال نمبر اس میں 11 12 چھوٹ گیا، وہ آئے گا، اس میں نہیں ہے، لیکن وہ جو ہم نے سوالات آپ حضرات کے سامنے جوابات کے ساتھ پیش کریں گے نا، ان میں آگے چل کر کے آئے گا جو سوال چھوٹ گیا۔ اس میں مندرجہ ذیل میں سے 2 کی تشریح ما سیاق و سباق کیجیے۔ جو بھی شعر ہوگا، جو بھی سوال ہوگا وہ تھا۔ سوال نمبر 13، ہوا ہے باغ جہاں میں شگفتگی کا جوش، کلید قفل دل تنگ و خاطر دل گیر، کرے ہے والب غنچہ در ہزار سخن، چمن میں موج تبسم کی کھول کر زنجیر۔ یہ لفظ غلط ہو گئے، تبسم ہے، تبسم۔ کچھ انبساط ہوا چمن سے دور نہیں، جوا ہو غنچہ منقاد بلبل تصویر، سبج و ڈھیریا کر کے بھول، پڑے ہر طرف مولی سیروں کے پھول، وہ کیلوں کی اور مولی سیروں کی چھانوں، لگ جائے آنکھیں جن کا نانو، خوشی سے گلوں پر صدا بلبلے، تعشق کی آپس میں باتیں کریں۔ یہ آپ کا امتحان کا پیپر ہے، اب آپ حضرات کے سامنے ہم ان کے جوابات پیش کریں گے، اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ چلیے، سوال نمبر 1 تھا، میر حسن کا پورا نام کیا ہے؟ ان کی کسی ایک مثنوی کا نام لکھیے۔ جواب، میر حسن کا پورا نام میر غلام حسن تھا، ان کی مشہور مثنویوں میں سے ایک مثنوی صحیح البیان ہے۔ یہ تو آسان جواب ہے، چلیے آگے۔ سوال نمبر 2، قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ کنہی 2 قصیدہ نگاروں کے نام لکھیے۔ جواب، قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ قصد سے مشتق ہے، جس کے معنی ارادہ کرنا۔ 2 مشہور قصیدہ نگاروں کے نام یہ ہیں، پہلے مرزا محمد رفیع سودا اور دوسرے شیخ ابراہیم ذوق۔ سوال ہے آپ کا، قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا جواب ہے قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ایک قصیدہ بنا ہے لفظ قصد سے، قصد کرنا، ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس سے بنا ہے، اس کے معنی ہے ارادہ کرنے کے۔ اور 2 قصیدہ نگار ہوگی، مرزا محمد رفیع سودا اور شیخ ابراہیم ذوق۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 3، نصاب میں شامل مرثیہ نگاروں کے نام لکھیے۔ یہ جواب تھوڑا مشکل ہے، اس کا جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہے، کسی کا نصاب مختلف ہو سکتا ہے، اور نصاب میں تو کسی کا بھی نام آ سکتا ہے، لیکن مرزا بابر علی انیس اور مرزا دبیر، یہ دونوں مرثیہ نگار ایسے ہیں جو نصاب میں شامل ہے۔ ماں شاکمبری یونیورسٹی اور چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ، ان دونوں کے نصاب میں شامل ہیں، مرزا بابر علی انیس اور مرزا دبیر۔ چلیے، سوال نمبر 4، قصیدہ اور مرثیہ میں کیا فرق ہے؟ جواب، قصیدہ اور مرثیہ اردو شاعری کے 2 اہم اصناف ہیں، مگر ان کے موضوع اور مقصد میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ قصیدے اور مرثیے میں کیا فرق ہے؟
سوال تو دیکھنے میں آسان ہے لیکن اس کا جواب تھوڑا مشکل ہے. اس میں چند اعتبار سے الگ الگ فرق ہوگا. کہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ لفظی فرق پایا جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے موضوعی فرق، اور پھر دیکھا جائے گا اس میں ساختی فرق. دیکھیے ایک فرق تو یہ ہے کہ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں. قصیدہ یہ عربی لفظ قصد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے ارادہ کرنا ہے، قصد کرنا. ٹھیک ہے، قصیدے کے معنی ہوگی ارادہ کرنا. اور مرثیہ رسا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے کسی مرنے والے پر نوحہ و رسا کرنا. یعنی کہ دونوں کے لفظی معنی الگ الگ ہو گئے. ایک تو فرق ہی ہو گیا، قصیدے کے معنی ارادہ کرنا، اور مرثیہ کے معنی کسی پر رونا. یہ تو لفظی فرق ہو گیا. اب موضوعی فرق بھی ہے دونوں کے بیچ میں. دیکھیے آپ، قصیدہ کا اصل مقصد کسی کی مدح و ستائش یا ہجو کرنا ہوتا ہے، مثلا بادشاہ، امیر یا بزرگ کی تعریف. اردو میں مرثیہ خاص طور پر واقع کربلا کے شہیدوں، خصوصاً حضرت امام حسین اور ان کے رفاق مصائب و شہادت کو بیان کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے. دیکھیے قصیدہ اور مرثیہ میں موضوعی فرق کیا ہے. قصیدے کا جو موضوع ہے، قصیدے کا جو عنوان ہے، قصیدے میں جو لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کی تعریف ہے، کسی کی برائی. قصیدے کی جو اصل منشا ہے، جو اس کا مقصد ہے، یہ اس کا موضوع ہوتا ہے کسی کی برائی کرنا یا کسی کی تعریف کرنا. لیکن مرثیے میں کسی پر ماتم کیا جاتا ہے، کسی پر رویا جاتا ہے، کسی مرنے والے پر رویا جاتا ہے. خصوصاً جو کربلا میں شہید ہوئے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، ان پر رونے کے لیے، ان پر ماتم کرنے کے لیے قصیدہ مرثیہ لکھا جاتا ہے. تو دونوں میں فرق ہو گیا، موضوعی فرق. قصیدہ کا جو موضوع ہوتا ہے کسی کی تعریف یا برائی کرنا، اور مرثیہ کا جو موضوع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی پر رونا. اچھا جی، ساختی فرق یعنی ان دونوں کی بناوٹ میں بھی فرق ہوتا ہے. قصیدہ عام طور پر ایک ہی بحر اور قافیہ میں ہوتا ہے. ابتدا میں تشبیب، عشق، فطرت یا کوئی تمہیدی منظر، پھر مدح یا مقصد پر آنا. مرثیہ میں اکثر بند کی حیثیت استعمال ہوتی ہے. ہر بند میں 4 مصرے، ہم قافیہ اور ایک الگ مصرع. یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. قصیدے میں عام طور پر ایک ہی بحر ایک ہی بحر میں ہوتا ہے اور ایک ہی قافیہ میں ہوتا ہے. اور اس میں ابتدا میں تشبیب آئے گا، یعنی کہ حسن و عشق کی باتیں کرنا، تمہید باندھنے کے لیے ہوتا ہے یہ تشبیب. پھر اس میں مدح یعنی مقصد پر آ جاتا ہے، مدح ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے. اچھا، مرثیہ میں اکثر بند کی حیثیت استعمال ہوتی ہے، یعنی 4 مصرے ہوں گے اور پھر ایک الگ مصرع ہوگا. یہ ہوتی ہے بند کی حیثیت مرثیہ میں. اس کا ساختی فرق ہے. اب سمجھیے آپ خلاصہ فرق. قصیدہ مدح و ستائش یا ہجو کے لیے لکھا جاتا ہے. مرثیہ شہیدان کربلا کے غم و مصائب کو بیان کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے. یہ اس کا جو خلاصہ بیان کیا ہے، اس جو آپ کے سامنے اتنے فرق بیان کیا، اس کا خلاصہ ہے کہ قصیدہ جو ہوتا ہے اس میں تو کسی کی تعریف ہوتی ہے، کسی کی برائی ہوتی ہے، اور جو مرثیہ ہوتا ہے اس میں کسی مرنے والے پر ماتم کیا جاتا ہے. یہ اس کا حاصل ہے. چلیے سوال نمبر 5. در مدح بہادر شاہ کس کا قصیدہ، ان کا پورا نام لکھیے. یہ ہے در مدح بہادر شاہ. قصیدہ شیخ ابراہیم ذوق کا ہے اور ان کا پورا نام شیخ محمد ابراہیم ذوق ہے. چلیے سیکشن بی. سوال نمبر 6. اردو مثنوی کی تعریف اور اجزاء ترکیبی تحریر کیجیے. جواب: لفظ مثنوی عربی لفظ مثنا سے بنا ہے اور مثنا کے معنی ہے 2 شعری اصطلاح میں مثنوی اس کلام کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر شعر کا قافیہ باقی اشعار کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے. البتہ مثنوی کے تمام اشعار ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں. ابھی ہم آپ کو مثال کے ساتھ سمجھائیں گے. ابھی اس کو آپ الفاظ میں سمجھیے. پہلے انہوں نے مانگا کہ مثنوی کی تعریف کیجیے، تو مثنوی کے پہلے تو لغوی معنی بیان کر دیے کہ مثنوی مثنا سے بنا ہے اور مثنا کے معنی ہے 2 کے. چلیے اب اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے. مثنوی کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: مثنوی اس کلام کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرع میں قافیہ ہوتا ہے اور ہر شعر کا قافیہ باقی اشعار کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے. البتہ مثنوی کے تمام اشعار ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں. جیسے یہ مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں: نکل گھر سے جس دم
وہ ہوا سوار کیسے خان کے گوہر اس پر نثار، زبش تھا سواری کا باہر ہجوم، ہوا جب کہ ڈنکا پڑی سب میں دھوم، غرض اس طرح سے سواری چلی کہ ہے تو کہ بعد بہاری چلی، رعیت کی کثرت ہجوم سپاہ، گزرتی تھی رک رک کے ہر جا نگاہ، وہ جمع کوٹھوں پر جو مرد و زن، ہر ایک سطح تھا جو زمیں چمن۔ یہ مثنوی سحر البیان کے اشعار ہیں، یہ اس وقت کے اشعار ہیں جب کہ شہزادہ نکل کر لوگوں کے سامنے، جب مغفر کے سامنے، ہجوم کے سامنے آتا تو اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ابھی جو اس کی مثال، اس کی تعریف کی گئی تھی نا کہ ہر شعر کو دونوں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ہر شعر کا قافیہ دوسرے شعر کے قافیے سے مختلف ہوگا۔ جیسے دیکھیے، نکل گھر سے جس دم ہوا وہ سوار، کیسے خان کے گوہر اس پر نثار، آپ یہاں سے سمجھیے اب یہ دونوں مصرے ملا کر کے ایک شعر بنا، نکل گھر سے جس دم ہوا وہ سوار، کیسے خان کے گوہر اس پر نثار، یہ والا۔ تو یہ اس کا جو قافیہ ہے سوار اور دوسرا قافیہ اس کا نثار، تو یہ دونوں ایک شعر ہے، تو یہ دونوں ملا کر کے ایک شعر بنا، یہ دونوں مصر ہو گئے، ان دونوں مصروں کا قافیہ تو ہم وزن ہوگا، ایک جیسا ہی ہوگا، سوار نثار دونوں وزن مل رہے ہیں، لیکن جو اگلا شعر آ رہا ہے زبش تھا سواری کا باہر ہجوم، یہ والا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دوسرا والا شعر ہے اس کا قافیہ الگ ہوگا پہلے والے شعر سے، اس کا قافیہ ہجوم بالکل الگ ہے اور پہلے شعر کا قافیہ الگ ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا، اب سمجھیں آپ، کہ ایک شعر کے دونوں مصرے تو ہم قافیہ ہوں گے، یہ نکل گھر سے جس دم ہوا سوار یہ ایک شعر ہو گیا، اس کے دونوں مصرے تو ہم قافیہ ہیں، سوار اور نثار، لیکن اگلا جو شعر ہوگا یعنی کہ جو بقیہ اشعار ہوں گے ان کے جو قافیے ہیں وہ ایک دوسرے کے جیسے نہیں ہوں گے بلکہ الگ الگ ہوں گے۔ جیسے اگلا شعر آگے، زبش تھا سواری کا باہر ہجوم، تو اب یہ سوار اور نثار ان دونوں سے مختلف آئے گا ہجوم، ان دونوں کا وزن ہی نہیں مل رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے، لیکن بحر ایک ہی ہوگا، یعنی کہ جو اس کا ایک پڑھنے کا مسلسل انداز رہتا ہے نا وہ ایک ہی بنا رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ شعر بالکل الگ ہٹ کے آئیں گے، بلکہ ایک ہی انداز پر آئیں گے سارے کے سارے اشعار، یہ ہوتا ہے۔ بحر میں تو ایک میں ہی ہوں گے، لیکن ایک شعر کے دونوں مصروں کا قافیہ ایک ہوگا لیکن دوسرے شعر کا قافیہ الگ الگ ہوگا، یہ مطلب تھا۔ چلیے آگے، یہ ہم نے جو مثنوی کے اشعار بیان کیے نا صرف سمجھانے کے لیے بیان کیے ہیں، اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر چاہے تو آپ دوسرے میں بھی سمجھ لیں، رعیت کی کثرت ہجوم سپاہ، گزرتی تھی رک رک کے ہر جا نگاہ، دیکھیے سپاہ اور جا نگاہ، ایک ہو گیا سپاہ اور ایک ہو گیا جا نگاہ، تو یہ دونوں ملا کر کے ایک شعر بنے ہیں، رعیت کی کثرت والا اور گزرتی تھی، یہ دونوں مصرع ہیں اور ملا کر کے ایک شعر بن گیا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک شعر کے دونوں مصرع ہم قافیہ ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہر شعر کا قافیہ مل جائے گا۔ دیکھو اب یہاں پہ جو اس سے پہلے والا شعر تھا یہاں پہ تھی چلی، اور یہاں پہ بالکل الگ ہو گیا، ان کا وزن کہیں سے کہیں تک نہیں مل رہا، تو یہ کہنے کا مطلب تھا ان کا کہ ایک شعر کے دونوں مصرے تو ہم قافیہ ہوں گے یعنی کہ ہم وزن ہوں گے، لیکن تمام اشعار کے مصرے ہم قافیہ اور ہم وزن نہیں ہوں گے بلکہ الگ الگ ہوں گے۔ چلیے آگے، اب انہوں نے مانگا تھا مثنوی کا اجزاء ترکیبی، تو آپ ملاحظہ فرمائیے، مثنوی میں لازمی طور پر 5 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، کچھ ناقدین نے انہی کو مزید تفصیل میں توڑ کر 8 اجزاء بنا دیے۔ چلیے، مثنوی کے لازمی طور پر 5 بنیادی اجزاء ہیں، دیکھیے مختصر انداز میں اس طرح ہے: تمہید، آغاز، دیباچہ، اور تشبیہ، مقدمہ، کسی اور موضوع سے اصل قصے کی طرف لانا، قصہ، داستان، اصل کہانی یا موضوع، نتیجہ، اختتام، یعنی کہانی کا انجام، دعا و حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نیک خواہشات۔ تو یہ اس کے 5 اجزاء ہوگی ملا کر کے۔ سب سے پہلا جو چیز ہوگا اس میں تمہید ہوگی، یعنی کہ اس میں
تمہید میں شاعر حسن و عشق کی باتیں کر لیتا ہے، بہار کی باتیں کر لیتا ہے، موسم کی باتیں کر لیتا ہے، تو یہ تو تمہید ہوتی ہے۔ پھر تشبیب، مقدم اور کسی اور موضوع سے اصل قصے کی طرف لانا، یعنی کہ جب پہلے جز میں اس نے موسم کی بہار کی باتیں کر لی، تو اب وہ جو اصل قصہ ہے اس کو بیان کرے گا، تو ان دونوں کا آپس میں ربط جوڑے گا، قصے کا اور تمہید کا، تو ان ہی دونوں میں آپس میں ربط جوڑنے کے لیے تشبیب کو لایا جائے گا۔ اس کو آپ مقدمہ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی اور موضوع سے اصل قصے کی طرف لانا، یہ مطلب ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے جب شاعر اشعار بیان کرے گا، تو تمہید والے اشعار لائے گا، یعنی موسم کی باتیں کرے گا، بہار کی خوبصورتی کی، حسن و عشق کی باتیں کرے گا، لیکن اس کو اصل میں بیان کیا کرنا ہے؟ کوئی داستان قصہ بیان کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا موضوع چل رہا ہے تمہید والا، اصل موضوع نہیں ہے، یہ اصل بات نہیں ہے، بلکہ تو ایک عارضی چیز ہے۔ تو ان دونوں کا آپس میں ربط جوڑنے کے لیے کچھ اشعار آئیں گے، وہ تشبیب کہلائیں گے، ان دونوں کا آپس میں ربط جوڑا جائے گا، وہ آ کر کے کون کرے گا کام؟ وہ کرے گا تشبیب۔ چلیے اچھا جی، پھر اصل قصہ ہوگا، پھر ہوگا نتیجہ ہوگا اور اختتام، اور اس کے بعد ہو جائے گی پھر دعا۔ تو یہ اصل 5 بنیادی اجزاء۔ اب آپ سمجھیں 8 اجزاء کیسے ہوتے ہیں، مثنوی کا اجزاء ترکیبی تفصیل کے ساتھ: حمد، نعت، منقبت، دعا و مناجات۔ تو یہ جو پہلے 4 جز ہو گئے نا، یہ والے پہلے 4 جز، تو ان کو ہم نے، یا جن حضرات نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا، انہوں نے ان 4 جز کو ایک جز بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں تمہید میں آئے گی۔ جب کوئی شاعر مثنوی کہے گا تو جب تمہید قائم کرے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرے گا، نعت بھی پڑھے گا، یا منقبت اولیاء امام کی تعریف بھی کرے گا، اور دعا و مناجات بھی کرے گا۔ تو انہوں نے ان 4 جزوں کو ملا کر کے ایک جز کر دیا۔ اب جن لوگوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، انہوں نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ تو آپ چاہے تفصیل سے بیان کر لو، چاہے آپ مختصر بیان کر لو، تو یہ بات ایک ہی ہوگی، یا تو آپ تفصیل سے کریں یا تو آپ مختصر کر کے بیان کریں۔ اچھا جی، یہ ان کے مختصر بیان کرنے والوں کے حساب سے ایک جز ہوگا 4 تک، اور پھر باقی یہ تشبیب، قصہ، نصیحت، اختتامیہ، یہ 4 جز ہوگے، تو کل ملا کر کے 5 ہو جائیں گے، اور ان کے حساب سے یہاں تک دعا و مناجات تک 4 ہو گئے، پھر تشبیب آئے گا، مقدمہ، قصہ، داستان، نصیحت، اخلاق، نتیجہ، اختتامیہ، دعا، یہ کل ملا کر کے 5 کہہ لو یا 8 کہہ لو۔ چلیے سوال نمبر 7، قصیدے کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ جواب: قصیدے کا آغاز، اس کی ابتدا عربوں کے دور جاہلیت میں ہوئی، جہاں قصائد میں سرداروں کی بہادری اور قبائل کی شان بیان کی جاتی تھی۔ اسلام کے بعد قصیدہ نعتیہ اور حمدیہ رنگ میں ڈھل گیا۔ حضرت کعب ابن زہیر کا قصیدہ بنت سعاد اس کی روشن مثال ہے۔ دیکھیے آپ، اردو میں قصیدہ فارسی کے ذریعے آیا، دکن کے شعراء نے اس کی ابتدا کی، ولی اور میر نے اسے اپنایا۔ اصل عروج سودا کے ہاتھوں آیا، جنہیں اردو کا سب سے بڑا قصیدہ گو مانا جاتا ہے۔ ان کے بعد ذوق نے درباری قصیدہ گوئی کو جلا بخشی۔ جدید دور میں حالی اور اکبر الہ آبادی نے قصیدے کو اصطلاحی اور ملی رنگ دیا۔ یوں قصیدہ عرب سے اردو تک ایک طویل ارتقائی سفر طے کر کے فکری و فنی طور پر ایک ہمہ جہت صنف بن گیا۔ ارتقاء، یہ دیکھیں آپ، منزل در منزل یہ کیسے چڑھا ہے، سیڑھیوں کی طرح اس کا ارتقاء ہوا ہے۔ ابتدا میں قصیدہ محض مدح و جو تک محدود تھا۔ فارسی اثر کے تحت قصیدے میں تصوف، اخلاق اور حکمت بھی شامل ہوئے۔ سودا اور ذوق نے اسے زور بیاں، تشبیہات اور محاکات کے ذریعے نے بلندی بخشی۔ جدید دور میں حالی اور اکبر الہ آبادی نے اصطلاحی اور ملی رنگ پیدا کیا۔ سمجھیے اس کا آغاز کیسے ہوا۔ اس کا آغاز ہوا تھا عرب میں۔ عربوں میں دور جاہلیت میں ایک دوسرے کی تعریف کرنا اور برائی کرنا بہت عام سی بات تھی۔ اپنے دشمن کی برائی کرنا اور اپنے محبوب کی یا اپنے یار دوستوں کی تعریف کرنا عام سی بات تھی۔ تو انہی کے زمانے سے چلا رہا ہے، انہی میں عربوں میں اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی قصیدے کی تعریف کرتے تھے اور برائی کرتے تھے۔
ماس ہوتے تھے. سرداروں کی بہادری کی تعریف چل رہی ہے اور جو ان کے قبائل ہیں ان کی تعریف چل رہی ہے, ان کی شان بیان کی جا رہی ہے, اور جو فریق مخالف ہوتا تھا وہ ان کی برائی کرتا تھا. پھر اس کے بعد اسلام آیا. اسلام کے آنے کے بعد قصیدے میں نعت ہونے لگی, حمد ہونے لگی. نعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف. یہ سب ہوا اسلام کے بعد. قصیدہ نعتیہ اور حمدیہ بن گیا. پھر کہتے ہیں کہ اردو میں کیسا آیا, تو اردو میں پہلے تو فارسی میں آیا, اردو میں تو بعد میں آئے گا. فارسی کے ذریعے اردو میں آئے گا. پہلے فارسی میں آیا, پھر فارسی سے اس کو اردو میں کیسے لیا. دکن کے شعراء نے اس کی ابتدا کی, ولی اور میر نے اسے اپنایا. اصل عروج سودا کے ہاتھوں آیا, جنہیں اردو کا سب سے بڑا قصیدہ گو مانا جاتا ہے. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. دکن کے شعراء نے اس کی ابتدا کی, ولی اور میر نے اس کو اپنایا. اصل عروج سودا کے ہاتھوں آیا. اچھا جی. ان کے بعد ذوق نے, شیخ ابراہیم ذوق نے دربار قصیدہ گو کو جلا بخشی, یعنی جو بادشاہ کے دربار میں رہ کر کے تعریف کی جاتی تھی, بادشاہ کے قصیدے پڑھے جاتے تھے, ان کو شیخ ابراہیم ذوق نے جلا بخشی. اور حالی اور اکبر الہ آبادی نے قصیدہ کو اصلاحی اور ملی رنگ دیا, یعنی انہوں نے قصیدے میں لوگوں کی اصلاحی کی اور دین کی اور مذہب کی باتیں کی قصیدے میں. تو یہ ہے حالی اور اکبر الہ آبادی نے یہ کام کیا. تو اس طریقے سے یہ اردو میں آیا. اور پھر عرب سے اردو تک اس طرح ایک طویل سفر اس نے کیا. اس کا ارتقاء ایسا ہوا, بلندی در بلندی, یہ سیڑھی پہ ایسے چڑھا. ابتدا میں قصیدہ محض مدح جو تک محدود تھا. اس کے بعد فارسی میں آیا تو اس میں تصوف, اخلاق اور حکمت بھی شامل ہوئے. اور جی پھر سودا اور ذوق کے ہاتھوں جب یہ آیا تو انہوں نے زور بیاں, تشبیہات اور محاکات کے ذریعے بلندی بخشی. اور جدید دور میں حالی اور اکبر الہ آبادی نے اصلاحی اور ملی رنگ پیدا کر دیا. اس میں اصلاحی یعنی قوم کی اصلاح کرنا, قوم کو سمجھانا, اور ملی رنگ پیدا کرنا یعنی اس میں مذہب کی باتیں کی انہوں نے. چلیے سوال نمبر 8, میر انیس کی مرثیہ نگاری پر روشنی ڈالی. جواب, میر بابر علی انیس 1874 میں پیدا, 1802 میں پیدا ہوا, 1874 میں انتقال ہوا. 1802 میں پیدا ہوا, 1874 میں انتقال ہوا. دبستان لکھنؤ کے سب سے بڑے مرثیہ نگار تھے. انہوں نے اردو مرثیے کو ایک مکمل اور اعلیٰ فن کی شکل دی. میر انیس کی مرثیہ نگاری کی خصوصیات. پہلی خصوصیت ہے موضوع. انیس کے مراثی کا مرکزی موضوع کربلا کا واقعہ اور شہیدان کربلا کے مصائب ہے. دوسری خصوصیت ہے ان کی منظر نگاری. انیس کے مراثی میں جنگ کے مناظر, رخصت کے مناظر, شہادت اور میدان کربلا کی فضا نہایت دلکش اور مؤثر انداز میں بیان کی گئی ہے. اور تیسری خصوصیت ہے کردار نگاری. انیس نے اپنے مراثی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس, حضرت علی اکبر اور دیگر شہداء کے کردار کو نہایت جاندار طریقے سے پیش کیا. چوتھی خصوصیت ہے زبان و بیان. انیس کی زبان نہایت سادہ مگر مؤثر ہے. وہ مشکل الفاظ کے بجائے عام فہم اور دل کو چھو لینے والی زبان استعمال کرتے ہیں. پانچویں خصوصیت ہے جذبات نگاری. انیس کے مراثی میں غم, صبر, قربانی اور شجاعت کے جذبات قاری کے دل پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں. چھٹی خصوصیت ہے حیت. انہوں نے مرثیے کو بند کی حیت میں کمال تک پہنچایا. ہر بند میں منظر اور جذبات کا تأثر نمایاں ہوتا ہے. خلاصہ, میر انیس نے مرثیے کو محض سوگوار شاعری نہیں رہنے دیا, بلکہ اسے اردو کے ایک عظیم ادبی صنف بنا دیا. اسی لیے انہیں امام المرثیہ کہا جاتا ہے. یہ ان پر ایک میر انیس کی مرثیہ نگاری پر روشنی ڈالی, یعنی کہ اس پر ایک مضمون لکھے. یہ مضمون آپ اس کو پڑھ کر کے ذہن نشی کر سکتے ہیں. میر انیس کی مرثیہ نگاری کی خصوصیات ہے, یہ اس پر ایک موضوع لکھا گیا ہے کہ میر انیس اپنی مرثیہ نگاری میں کیا کیا لکھتے تھے اور کیسے کیسے لکھتے تھے. یہ سب ہم نے بیان کر دیا آپ کے سامنے. چلیے آگے سیکشن سی. سوال نمبر 9, مثنوی صحیح البیان کی روشنی میں میر حسن کی مثنوی نگاری کا تفصیلی جائزہ پیش کیجیے. میر حسن کی مثنوی نگاری صحیح البیان کی روشنی میں. اردو مثنوی نگاری کے سلسلے میں میر حسن کا نام نہایت اہم ہے. ان کی مثنوی صحیح البیان اردو مثنوی کی معراج سمجھی جاتی ہے. یہ مثنوی عشق و محبت کی داستاں ہے, جس کے مرکزی کردار شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر ہے. پلاٹ اور قصہ گوئی.
سحر البیان کا پلاٹ نہایت مربوط اور دلکش ہے، واقعات متسلسل ہے اور قاری کو شروع سے آخر تک اپنی گرفت میں رکھتا ہے۔ کردار نگاری: میر حسن نے بے نظیر اور بدر منیر کے کرداروں کو نہایت حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی جذباتی کیفیات قاری کے دل پر اثر ڈالتی ہیں۔ پھر آتا ہے منظر نگاری۔ میر حسن کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی منظر نگاری ہے۔ فطرت کے حسین مناظر، موسموں کی جھلکیاں اور شادی و دربار کی تقریبات کا دلکش بیان اس مثنوی کو لازوال بنا دیتا ہے۔ زبان و بیان: سحر البیان کی زبان نہایت سادہ، رواں اور شگفتہ ہے۔ عربی و فارسی کے الفاظ کے ساتھ عوامی زبان کی مٹھاس بھی اس میں شامل ہے، جو اسے ہر طبقے کے لیے قابل فہم بناتی ہے۔ فنی محاسن: تشبیہوں اور استعارات نے اشعار کو جادوئی بنا دیا ہے۔ مکالمے فطری اور دلچسپ ہیں۔ عشق و محبت کی کیفیات کو نہایت دل نشیں انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ادبی اہمیت: سحر البیان کو اردو کے بہترین مثنوی تسلیم کیا گیا ہے۔ اس نے اردو زبان میں مثنوی نگاری کی ایک نئی جہت پیدا کی اور آنے والے شعراء کو متاثر کیا۔ اب آپ نتیجہ لے لیجئے ان تمام باتوں کا۔ آپ کا سوال تھا کہ میر حسن کی مثنوی نگاری پر روشنی ڈالے سحر البیان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو ہم نے سحر البیان میں انہوں نے کس انداز میں اور کس کس طریقے پر مثنوی لکھی ہے وہ سب چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں بشکل ایک موضوع۔ اب یہ اس کا نتیجہ ہے۔ مختصر یہ کہ سحر البیان میر حسن کی تخلیقی عظمت کا شاہکار ہے۔ اس میں قصہ گوئی، منظر کشی، کردار نگاری اور زبان و بیان کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ اسی لیے میر حسن کو اردو مثنوی کا سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں، اس سے آپ کو کافی حد تک آسانی ہوگی۔ چلیے سوال نمبر 10، مثنوی گلزار نسیم کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ جواب: مثنوی گلزار نسیم ایک مشہور مثنوی ہے جسے دیا شنکر نسیم نے تخلیق کیا۔ یہ مثنوی اپنے فنی حسن، داستانوی رنگ اور شعری محاسن کی وجہ سے اردو ادب میں اہم مقام رکھتی ہے۔ اس میں محبت، رومان، خواب و خیال اور حسن بیان سب کچھ یکجا ملتا ہے۔ سوال آپ کا مثنوی گلزار نسیم کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ اب آپ پہلے تو اس کا تعارف لے لو کہ اس میں کیا کیا لکھا گیا اور کیسے لکھی گئی ہے۔ یہ تو اس کا تعارف ہو گیا۔ اب آگے چلیے آپ۔ پلاٹ اور موضوع: مثنوی گلزار نسیم کا بنیادی موضوع عشق و محبت ہے۔ اس میں خیالی داستان کے انداز میں محبت کی کشمکش اور حسن و جمال کی تمثیل بیان کی گئی ہے۔ قصہ نہایت دلچسپ اور پرکشش ہے، جس میں رومانی فضا، خوابناک کیفیت اور داستانوی عنصر نمایاں ہیں۔ فنی خصوصیات: زبان و بیان: نسیم کی زبان نہایت شستہ اور رواں ہے۔ مشکل الفاظ سے اجتناب کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مثنوی ہر طبقے کے لیے قابل فہم ہے۔ تشبیہات و استعارات: شاعر نے قدرتی مناظر، عشق کی کیفیات اور حسن و جمال کے بیان میں دلکش تشبیہیں اور استعارات استعمال کیے ہیں۔ الفاظ میں موسیقیت اور نغمگی ہے۔ پلاٹ کی ساخت: قصے میں ربط، تسلسل اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ واقعات کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ قاری کی دلچسپی آخر تک برقرار رہتی ہے۔ شاعرانہ محاسن: منظر کشی، جذبات نگاری اور پیکر تراشی مثنوی کو فنی طور پر اعلیٰ بناتے ہیں۔ نسیم نے خاص طور پر محبوب کے حسن اور فطرت کے مناظر کو بڑی باریکی سے پیش کیا ہے۔ ادبی اہمیت: اردو کی بہترین مثنویوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے اردو مثنوی کو داستانوی اور رومانی رنگ دیا۔ نسیم کا ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے مثنوی کو محض اخلاقی یا تعلیمی نصیحت کے دائرے سے نکال کر اسے ادبی اور فنی جمالیات سے بھر دیا۔ یہ آپ کا سوال تھا۔ مثنوی گلزار نسیم کا تنقیدی جائزہ، آپ کو تنقیدی جائزہ پیش کرنا تھا، یہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو سمجھایا جائے، یہ صرف ذہن نشی کرنے والی چیزیں ہیں، آپ ان کو ذہن نشی کر لیں۔ سوال نمبر 11، اردو قصیدے کے عہد بہد ارتقاء پر روشنی ڈالے۔ جواب: سب سے پہلے آپ تعارف لیجئے۔ قصیدہ عربی شاعری سے اردو میں آیا۔ قصیدے کے لغوی معنی ارادہ کرنا۔ ابتدا میں یہ ایک
صنف مدح تھی جس میں کسی بادشاہ سردار بزرگ کی تعریف کی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس میں شکوہ، فخر، ہجو اور دیگر مضامین بھی شامل ہو گئے۔ اردو قصیدے نے اپنے سفر میں مختلف ادوار طے کیے اور ہر دور میں اس کی حیت اور مضامین میں تبدیلی آئی۔ یہ اصل میں قصیدہ کہا جاتا تھا عربوں میں، وہ قصیدے میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے اور برائی کرتے تھے۔ سب سے پہلے جو قصیدہ وجود میں آیا اس میں ہوتی تھی کسی کی تعریف کرنا، اس میں ہوتا تھا کسی کی تعریف، کسی کی شان میں قصیدہ کہنا، کسی کی شان میں شعر کہنا، تو سب سے پہلے یہ تھا قصیدہ۔ اس کے بعد اس میں یہ سب موضوع آئے ہیں، اس میں رفتہ رفتہ شکوہ بھی آ گیا، فخر بھی آ گیا، ہجو بھی آ گیا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی مذمت کرنا، یہ سب چیزیں اس میں بعد میں آئی ہیں۔ یہ عربی سے نکلا ہے، اس کے معنی ہوتی ہے ارادہ کرنا، اور اس میں کسی کی برائی کا یا کسی کی تعریف کا ارادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ عہد بعد ارتقا کیسے ہوا، یعنی کہ قصیدے کو جو ترقی ہوئی یہ اوپر تک پہنچا، تو یہ کیسے ہوا، اس کا عہد بعد دیکھیں کس زمانے میں کیسے ہوا۔ اردو قصیدے کی ابتدا ہوئی دکن میں۔ دکنی شعراء نے فارسی اور عربی روایت کے زیر اثر قصیدے لکھے۔ ابتدائی قصائد میں سادگی، مصنوعی پن اور مقامی رنگ نمایاں تھے۔ اس میں جو کہیں نا دکنی شعراء نے فارسی اور عربی روایت کے زیر اثر قصیدے لکھے، اس میں نمایاں جو شاعر تھے وہ تھے قلی قطب شاہ، ملا وجیح اور غواصی وغیرہ۔ پھر اس کے بعد کا جو دور آیا وہ آیا شاہ جہانی اور اورنگزیبی دور، یہ دہلی میں آغاز ہوا۔ دہلی میں فارسی قصیدے نگاری کے زیر اثر اردو قصیدہ پروان چڑھا۔ اس دور میں قصیدہ زیادہ تر مدحیہ رنگ میں تھا، یعنی بادشاہوں اور عمرا کی تعریف۔ اس دور کے نمایاں شاعر جو تھے وہ ولی دکنی، اگرچہ قصیدہ کم کام، مگر ان کے بعد دہلی میں اس صنف نے جگہ بنائی۔ اور جی پھر ہے کلاسیکی دور، 18ویں صدی کا۔ یہ دور قصیدہ نگاری کا سنہرا زمانہ ہے، یہ سنہری غلط ہوگا، سنہرا زمانہ ہے۔ اس دور میں قصیدہ اپنے عروج کو پہنچا۔ میر تقی میر نے اگرچہ زیادہ قصائد نہیں کہے، مگر ان کے اہم اثر شعراء نے قصیدے کو نمایاں کیا۔ سب سے بڑا نام سراج اورنگ آبادی اور خاص طور پر سراج الدین علی خان آرزو کا ہے۔ عروج کا دور سودا اور ذوق، 18ویں اور 19ویں صدی۔ مرزا محمد رفیع سودا کو اردو کا سب سے بڑا قصیدہ گو مانا جاتا ہے۔ ان کے قصائد میں تنتنا، فصاحت، زور بیاں، مبالغہ اور فخریہ رنگ نمایاں ہیں۔ انہوں نے اردو قصیدوں کو باقاعدہ ایک بلند پایہ صنف بنا دیا۔ شیخ ابراہیم ذوق نے قصیدے کو ایک اور جہت بخشی۔ ان کے قصائد میں سادگی، روانی اور شائستگی ہے۔ ذوق نے قصیدے میں ہنر بندی کے ساتھ ساتھ اخلاق اور دینی مضامین بھی داخل کیے۔ 19ویں صدی کے بعد اس دور میں قصیدہ رفتہ رفتہ زوال پذیر ہونے لگا۔ حالی اور اقبال نے قصیدہ براہ راست نہیں کہا، بلکہ اس کے مضامین کو اپنی قومی شاعری میں سمو دیا۔ حالی کے قصیدے کی روایت مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قومی اصلاحی مضامین میں نظر آتی ہے۔ اقبال نے بھی بعض نظموں اور اشعار میں قصیدے کے انداز کو اختیار کیا، مگر انہوں نے قصیدوں کو نئی جہت یعنی قومی ملی بیداری دی۔ یہ آسان ہے، آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا نتیجہ۔ اردو قصیدے کا ارتقا دکن سے شروع ہو کر دہلی کے کلاسیکی دبستان تک پہنچا اور پھر سودا و ذوق کے ذریعے اپنے عروج کو چھوا۔ بعد میں صنف زوال کا شکار ہوئی، مگر حالی اور اقبال جیسے شعراء نے اس میں اصلاحی اور قومی مضامین شامل کر کے اسے ایک نئی روح عطا کی۔ یہ قصیدہ اردو ادب میں محض مدح و ہجو کی صنف نہ رہا، بلکہ قومی، دینی اور فکری رنگ اختیار کر گیا۔ سوال نمبر 12، مندرجہ ذیل میں سے کنہیں دو کی تشریح مع سیاق و سباق کیجیے۔ ہم نے صرف 2 ہی اشعار ذکر کیے ہیں، یہ 3 تھے، ان میں سے صرف 2 ہی ذکر ہوئے۔ ہوا یہ باغ جہاں میں شگفتہ جوش، کلید قفل دل تنگ و خاطر دلگیر، کرے ہے والا بے غنچہ در ہزار سخن، چمن میں موج تبسم کی کھول کر زنجیر، کچھ انبساط ہوا ہے چمن سے دور نہیں، جو وا ہو غنچہ منقار بلبل تصویر۔ سیاق و سباق، مندرجہ بالا اشعار ذوق کے قصیدے در مدح بہادر شاہ ظفر سے ماخوذ ہیں۔ اس قصیدے میں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی تعریف بڑے پرزور اور مبالغہ آمیز انداز میں کی ہے۔ سوال میں تھا کہ ان کی تشریح مع سیاق و سباق کرنی ہے، تو سیاق و سباق اس کا یہ ہے کہ اشعار کہاں سے آئے، یہ اشعار آئے ہیں در مدح بہادر شاہ ظفر سے،
اور یہ درمدح بہادر شاہ ظفر، یہ کس کا قصیدہ ہے؟ یہ شیخ ابراہیم ذوق کا قصیدہ ہے، تو یہ یہاں سے آئے ہیں۔ اچھا جی، ان کی تشریح: اشعار ذوق کے اس قصیدے کی تشبیہ کا اشعار ہے جس میں انہوں نے بادشاہ ظفر کی تعریف بڑے پرزور اور مبالغہ آمیز انداز میں کی ہے۔ قصیدے کی روایت کے مطابق تشبیہ کا اشعار میں موسم کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ موسم ایسا نشاط بخش اور سہانا ہے کہ اگر اس میں کیفیت بیان کرو تو قلم سے سرسراہٹ کی آواز کی جگہ نغمہ پھوٹنے لگے، اگر میں زبان سے اس کی کیفیت بیان کروں تو میرے ہر تار نفس موسیقی کے نغمے بھی زیادہ شیریں و مترنم آواز نکلنے لگے۔ دنیا میں انبساط اور شگفتگی کی زیادتی کا یہ عالم ہے کہ موسم رنجیدہ و پریشان حال لوگوں کے دلوں کے بند تالوں کے لیے کنجی کی حیثیت اختیار کیا ہوا ہے، یعنی موسم کے اثر سے غم زدہ پریشان حال لوگ بھی خوش نظر آ رہے ہیں۔ چمن میں موسم کی شادابی کی وجہ سے غنچہ ہر طرف مسکراہٹ بکھیرے ہوئے۔ یہ اشعار اصل میں شیخ ابراہیم ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی صحت یابی کے لیے کہے تھے۔ تو یہ قصیدہ ہے، یہ قصیدے میں تشبیہ کا اشعار ہے، یعنی جو سب سے پہلے کہا جاتا ہے تمہید جو ہوتی ہے اس میں شاعر موسم کی بہار کی باتیں کرتا ہے، تو وہی ہے۔ ابھی یہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں گے شیخ ابراہیم ذوق، لیکن ابھی شروع کر رہے ہیں تو یہ موسم کی اور بہار کی باتیں کر رہے ہیں کہ موسم ایسا ہے کہ اگر قلم سے اس کو لکھا جائے تو قلم سے سرسراہٹ کی آواز آنے کے بجائے نغمے پھوٹنے لگیں گے۔ یہ سب ہے اس کا مطلب، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مبالغے کے طور پر اتنا زیادہ کہتے ہیں کہ قلم سے سرسراہٹ کی آواز نہیں آئے گی بلکہ نغمے